الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. سامعین و ناظرین، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260 یہ 27واں نمونہ ہے قادیانی الحاد فی آیات اللہ کا. کسی قرآنی کلمہ کو اس کے اصل معنی جو لغت کے اعتبار سے اور قرآن کی تفسیر کے طور پہ سلف سے آج تک نقل ہوتا ہوا آیا ہے، اس کو اس معنی سے پھیر کے اپنی اغراض اور مقاصد کے لیے کسی دیگر معنی پہ حمل کرنا، یہ الحاد فی آیات اللہ ہے. تو اس کے 26 نمونے اس سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں. یہ 27واں نمونہ ہے. اس آیت کا اصل اور درست ترجمہ یہ ہے، وَإِذْ، اور یاد کر. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور آپ یاد کریں اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب مجھے دکھلا دے کہ تو کس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے. قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اولم تؤمن، کیا تو نے یقین نہیں کیا؟ ابراہیم نے فرمایا، بلا، کیوں نہیں اے میرے رب، مجھے تیری ہر بات پہ یقین ہے اور اس پہ بھی ایمان ہے کہ تو مردوں کو زندہ کرے گا. لیکن یہ میں اس واسطے طلب پیش کر رہا ہوں تاکہ میرے دل کو تسکین ہو جائے. تو اللہ نے فرمایا کہ تو 4 پرندے پکڑے، پھر ان کو اپنے ساتھ ہلا لے. یعنی انسان جب کسی جانور کو، پرند کو، چرند کو اپنے ساتھ ہلا لیتا ہے تو وہ اس کے پھر بات سنتا بھی ہے اور اس پہ عمل بھی کرتا ہے. تو فرمایا کہ 4 پرندے لے لے اور ان کو اپنے ساتھ ہلا لے. پھر کیا کر، ہر ایک پہاڑ پر ان کے بدن کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دے. فجعل علی کل جبل منہن جزءا، یہ اس کا ترجمہ ہے. ثم ادعہن، پھر تو ان کو بلا. یأتینک سعیا، وہ تیرے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے. وَاعْلَمْ، اور تو جان لے
کہ یقیناً اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ بعد نے یہ بھی ترجمہ کیا ہے، تو پکڑ لے 4 پرندے، پھر انہیں اپنے ساتھ ہلا لے، یعنی سدھا لے پرندوں کو اپنے ساتھ، جیسے کہ انسان جانوروں کو، پرندوں کو سدھا لیتے ہیں۔ پھر ہر پہاڑ پر ان کے بدن کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دے، پھر ان کو بلا تو تیرے پاس تیزی سے چلے آئیں گے۔ اب یہ درست ترجمہ اس آیت کا ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب قادیانی ترجمہ ہم پیش کرنے لگے ہیں۔ اچھا تو لے 4 پرندے، اچھا تو لے 4 پرندے اور ان کو اپنے ساتھ سدھا لے، پھر ہر ایک پہاڑ پر ان میں سے ایک حصہ رکھ دے، پھر انہیں بلا، وہ تیری طرف تیزی کے ساتھ چلے آئیں گے۔ اب ہمارا اس پہ تجزیہ اور اس کی تحلیل یہ ہے کہ مرزا محمود نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی فَسُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا، یہ ترجمہ کیا اس کا، ان کو اپنے ساتھ سدھا لے، پھر ہر ایک پہاڑ پر ان میں سے ایک ایک حصہ رکھ دے۔ تو اس نے ان پرندوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا ذکر نہیں کیا، حالانکہ سرہن کا معنی ہے قطعہن، یعنی ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر، تاکہ مردوں کو زندہ کرنے کا عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ سے اور وہ مردے زندہ کرنے کا مشاہدہ کرنے۔ ان کا اللہ تعالیٰ سے کیا سوال تھا کہ تو کس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اسی لیے مسلم مفسرین میں سے اب ہم آپ کے سامنے امام رازی کا قول پیش کرتے ہیں۔ امام رازی کو قادیانی اپنے دور کا مجدد مانتے ہیں۔ اب ان کی عبارت اور اس کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔ اجمع اہل التفسیر علی ان المراد بالآیت قطعہن وان ابراہیم قطع اعضاها ولحومها وريشها ودماءها فخلط بعضها على بعض۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس بات پر مسلم مفسرین کا اجماع ہے کہ آیت میں سرہن سے مراد قطعہن ہے، یعنی ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو، ان کے اعضاء کو، ان کے پروں اور خون کو جدا جدا کر دو، پھر انہیں آپس میں ملا دو۔ ابو مسلم کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے جب احیاء موتا یعنی مردوں کو زندہ کرنے کی دلیل طلب کی تو اللہ نے انہیں ایک مثال دکھائی تاکہ یہ معاملہ ان کے ذہن کے قریب ہو سکے۔ اور سرہن الیہ کا معنی مائل کرنا اور انہیں اپنی طرف آنے کی مشق کرانا ہے، اور ان پرندوں کو عادی بنانا ہے کہ جب آپ انہیں بلائیں تو وہ فوراً لبیک کر کے آ جائیں۔ امام رازی انہوں نے اس قول کو باطل قرار دیا کہ اس کے مطابق ان پرندوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا حکم نہیں،
بلکہ صرف سلانے کا حکم ہے، پھر انہیں زندہ حالت میں رکھ کر ہلانے کا حکم، بلانے کا حکم ہے۔ اور وہ تو انہوں نے اللہ تعالی سے مردے کو زندہ کرنے کا مشاہدہ کرنے کا سوال کیا تھا، لہذا یہ قول درست نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے پورا کر دیا کہ جس طرح ان پرندوں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے سامنے جو ٹکڑے ٹکڑے ہوئے تھے زندہ کر دیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کریں گے۔ تو یہ قصہ مردوں کو زندہ کرنے کی دلیل اللہ نے بتا دی ابراہیم۔ اس کا مرزا محمود نے کیوں انکار کیا؟ اس لیے کہ قادیانیت کی یہ عادت ہے کہ وہ انبیاء کے معجزات کی منکر ہے، اور ہماری دعوت یہ ہے کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ نؤمن باللہ وما جاء عن اللہ، کہ اللہ پہ ایمان یہ ہے کہ ہم اللہ کو مانیں اور جو کچھ اللہ کی طرف سے نازل ہوا اسے بھی مانیں۔ اس لیے ہماری دعوت ہے قادیانیت کو کہ اللہ کو ماننے کا یہ معنی ہے کہ اس کی طرف سے آنے والی خبروں کو، اس کی طرف سے آنے والے ذکر معجزات کو بھی مانیں۔ ہماری گزارش ہے کہ قادیانیت اس پہ ایمان لے آئے، جو مسلسل طور پر امت میں قرآن کی تفسیر منتقل ہوئی ہے۔ اب اس کا ایک اور نمونہ جسے ہم 27واں نمونہ کہتے ہیں وہ پیش خدمت ہے۔ سورہ آل عمران میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ آل عمران آیت نمبر 43۔ اے مریم اپنے رب کی اطاعت کر اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ یہ تو اس کا درست ترجمہ ہے۔ اور قادیانی ترجمہ یہ ہے، تفسیر صغیر صفحہ نمبر 45، اے مریم تو اپنے رب کی فرما بردار بن اور سجدہ کر اور صرف موحدانہ پرستش کر، اور صرف موحدانہ پرستش کرنے والوں کے ساتھ مل کر موحدانہ پرستش کر۔ اس پہ ہم تجزیہ کے طور پہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں جو لفظ استعمال ہوا مریم کے خطاب میں یہ تھا ارکعی۔ یہ لفظ رکع یرکع سے بنا ہے، امر کا صیغہ ہے۔ پھر اس میں ہے راکعین مع الراکعین۔ اس سے مراد کیا ہے؟ یہ اسم فاعل ہے، اور رکوع کا معنی لغت میں تو صرف جھکنا ہے، مگر شرعی معنی ہم کریں گے، اور وہ ایک خاص حالت ہے جو نمازی کی اوپر طاری ہوتی ہے کہ وہ کھڑا ہوا ہے، پھر اس کے بعد رکوع میں جاتا ہے، جھکتا ہے۔ تو یہ عاجزی اور انکساری، اس کے لیے لفظ رکوع استعمال ہوا ہے، اور یہی لغت کی کتابوں میں اس کا معنی ہے۔ اب مرزا محمود نے اس کا کیا معنی کیا تھا؟
یاد رکھیں، کیا موحدانہ پرستش کرنا. تو یہ کہاں سے وہ معنی لائے تھے، اور اس لفظ رکوع کو کیوں انہوں نے موحدانہ پرستش کے لیے استعمال کیا؟ اسے کہتے ہیں قرآنی کلمے کو اصل معنی سے ہٹا کے ایک نئے دیگر معنی پہ حمل کر دینا، جسے الحاد فی آیات اللہ کہا جاتا ہے. آج کی مجلس میں ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں اور کہتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.